آج یوم شہدائے پولیس پر ہمیں جوائن کیا ہے شہید کانسٹیبل نعمان کے والد محترم اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس پی شہلا نے. ہم جانیں گے سب سے پہلے تو ایک والد کی جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب وہ بیٹے کو ایک پوزیشن پر دیکھتے ہیں لیکن جب ایک ایسی وردی ان کے ہاتھ میں آتی ہے جس پہ لہو لگا ہو اور جب کبھی وہ باپ سے گفتگو کر رہا اور باپ کو بتا رہا ہو کہ ابا جان میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے, شہادت کا مرتبہ مجھے ملے, آپ یہ دعائیں کریں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ہمارے جو محافظ ہیں ان کا ایک ہی عزم ہوتا ہے کہ شہید ہونا ہے. تو والد صاحب کی کیا کیفیت تھی جب ان کے بیٹے نے اگر ان سے یہ بات کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ شہلا ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہے اس فیلڈ کو اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کو اور پھر لوگوں کو راضی رکھنا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے. سب سے پہلے تو میں شہید نعمان کے والد سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم سر, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ سر بڑی ہمت, بڑے حوصلے کی بات کہ آپ اپنے بیٹے کو خود اس فیلڈ میں اس طرح کی جگہ پر بھیجنے کے لیے دل کو راضی اور مضبوط کر لیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ قوم اور وطن وہ سب سے پہلے ہے, اولین ترجیح ہے اس کی حفاظت. جی بس یہ کہ میں تو ایک ہی بات کروں گا کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹی پر. میرا بیٹا شہید ہوئے اور میں ایک شہید کا والد ہوں. یہ اس وقت جو جذبات ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو آپ تک پہنچ رہے ہیں, یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آنسو ہیں, یہ وہ ہمت ہے, یہ وہ استقلال ہے جو ہر اس باپ میں ہے کہ جو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں چھوٹے سے لے کے اپنے کاندھوں پہ چڑھا سواری کراتا ہے اور پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ آپ کا بیٹا اس قوم کے لیے شہید ہو گیا ہے. ہم آپ سے ضرور سید صاحب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, بہت ساری چیزیں اس سے یہ بھی جڑی ہوتی ہیں کہ اس فورس میں کیا ملنا ہے, تنخواہ کتنی ہے, یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک طرف رکھا. اور وہ کیا جذبہ تھا نعمان کا, کیا جذبہ ہوا کرتا تھا جب بھی وہ ڈیوٹی پر جایا کرتا تھا؟ نعمان کا یہ جذبہ تھا کہ اس کو پولیس میں جانے کا شوق تھا اور پولیس میں گیا. بہت کم عرصے میں 4 سال اس کی سروس تھی. 1 سال تو تقریباً ٹریننگ ہی نکل گئی تھی. 3 سال اس کی 4 سال ٹوٹل سروس تھی اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دیا, وہ شہید ہوا. مجھے فخر ہے پولیس کا محکمہ ہے اس کو نعمان پہ فخر ہے کہ نعمان نے شہادت اس کو ملی. شہادت ہر آدمی کو نہیں ملتی, جس کے مقدر میں ہوتی ہے اس سے ملتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی قوم کا بیٹا اس فیلڈ میں ہونا اس کی شاید سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے. نعمان نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ ابا جان میری خواہش ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے, میرے لیے دعا کریں؟ میرے لیے دعا کریں. یہ بات تو میرے سے کبھی اس نے نہیں کی, لیکن یہ کہ اس کو اپنے کام سے بہت لگن تھی. اپنے کام سے اس کو بہت لگن تھی, محبت تھی اور وہ قوم کے لیے اور اپنے ڈپارٹ کے لیے نام روشن کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور وہ جان کی بازی دے کے انہوں نے کر دکھایا. ہم اس پہ مزید بھی سر آپ سے بات کریں گے, جو اس نے کر کے دکھا دیا. بے شک بے شک. میں ایک اور سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں, ایسی کون سی بات ہے نعمان کی جو کہ ہمیشہ یاد آتی ہے جب بھی نعمان کا ذکر ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو باپ کے دل کو, باپ کی کلیجے کو جا کے لگتی ہے, وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ میرا بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا, سب سے چھوٹا تھا اور بہت پیارا تھا. میں اگر اس کو کچھ غصے میں کہہ بھی دیتا اس نے کبھی برا نہیں بنایا. اچھا. کبھی اس کے ماتھے میں نے سلوٹ نہیں دیکھی, کبھی اس نے کوئی بات بری. میری نہیں, شادی شدہ 3 بچے ہیں اس کے. اور یہ باپ کی دعائیں ہی تھیں, یہ باپ کی ہمت تھی, کیونکہ ایک باپ کی ہمت نا کہ سب سے چھوٹا بچہ تو بڑا لاڈلا ہوتا ہے نا ماں باپ کا. ہمیشہ باپ اور ماں یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹا نظروں کے سامنے رہے ٹھنڈک بن کے. جب پہلی تنخواہ نعمان کو ملی ہوگی, کیا لے کر آئے ہوں گے آپ کی؟ تنخواہ کی بات جو ہے نا وہ تو خیر میں نے تو کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کتنی تمہاری سیلری ہے, کیا ہے. وہ اپنے اس کے بچے تھے, ظاہر ہے کہ اس کا
पूरा नहीं होता था, बल्कि मैं अपने पास से उसको देता था। समझे, छोटा बच्चा था, लाडला था सबका। जैसे ये सब जो सबसे छोटा बच्चा था उसके नसीब में सबसे बुलंद दर्जा आया है। आपकी आंखों से आंसू रवा है, यकीन मानिए कि हमारे दिल भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं आपकी तकलीफ। आपकी बात कर, मैं आपके सामने अभी मैं जज्बात पे काबू नहीं पा सका, वरना मेरा बेटा शहीद हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट वाले सारे आए, इरफान बहादुर साहब आए, बाकी एसपी वगैरह सब आए, लेकिन MNA भी आए, MPA भी आए, सैयद गनी भी जनाजे में था, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा एक आंसू नहीं निकला जब मेरा बेटा शहीद हुआ। मैं जब दफनाने के बाद जज्बात पे जाहिर है इंसान, जज्बात आप मुझे सब ये कहते थे कि जितने भी इरफान बहादुर साहब है, SP है, सारे 3-4 SP थे, इरफान बहादुर साहब थे, SSP थे, SHO थे, 2 और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि एक SP थे, एजेड थे, मुझे नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपका बाबा, जो आपकी हिम्मत हमने देखी है, यही हिम्मत इरफान SSP साहब के दादा की थी। जब उनका वालिद शहीद हुआ तो वो भी एक शहीद के बेटे, जी हाँ, तो उनका भी यही जज्बा था, उन्होंने भी बहुत ही हौसला था उनका, लेकिन अभी मैं जज्बाती हो गया। जाहिर है एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन बतौर एक मुसलमान फिर हमारे ये जो ईमान का हिस्सा है, ये हमसे वादा भी कर दिया गया है। खुदा ने अपने अल्फाज उस किताब में, जिसको हम कुरान कहते हैं, उसमें महफूज कर दिए हैं कि जो शहीद हो जाएं वो मरते नहीं हैं। यकीनन हमें और आप में वो शऊर नहीं है। यकीनन जिस वक्त आप फ़ख्र करते होंगे उस पर, तो वो कहीं ऊपर आसमानों से बैठा जन्नत की सवारी पे सवार होके ज़रूर आप मुस्कुराता होगा, उन्हें बड़ी तसल्ली होती होगी क्योंकि हर बेटा, हर बेटी, हर औलाद ये चाहती है कि माँ बाप कहीं ना कहीं उस पर फ़ख्र करें, हम ऐसा कोई काम कर जाएं। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले कहा कि मुझे बेटे पे फ़ख्र है, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का वालिद हूँ, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उस पर फ़ख्र है। उसने महकमे का नाम रोशन किए। तो दूसरी बात है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, फौजी आदमियों में, मैंने 71 की जंग भी लड़ी है। तो हमारे तो आपको पता है, आर्मी और पुलिस ये तो कौम और मुल्क की खिदमत करते हैं। खिदमत के लिए बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हम जब भी बात करते हैं ना, हम इसीलिए तो महफूज है। ये लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं तो हम आराम से सोते हैं, और इनकी वजह से एक सुकून वाली छत हमें मुयस्सर है ना, ये अपनी जानों पे खेलते हैं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम पेश करता हूँ, और जितना सलाम, जितना नजराना हम दे फैसल, उतना कम है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे मौजूद रहे हैं। SP शैला साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। SP साहबा बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इस चीज़ पे गुफ्तगू करें कि बीइंग अ वुमेन क्या आपको चैलेंजेस उसमें दरपेश हैं, आज का दिन बड़ा ख़ास है। हम उन रूहों को याद करते हैं कि जिन्होंने ये ना देखा कि आगे कितनी मुश्किलात थी, कितनी परेशानी थी, चाहे वो दहशतगर्दी से नमर्द आज़मा हो, या फिर कोई कौम पे कोई आफत टूट पड़े, कोई सैलाब हो, कोई ज़लज़ला हो। पुलिस जो है वो ऐसी फ़ोर्स है, गो के हदफ़ तनक़ीद ज़रूर बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात दिन हो, गर्मी हो, सर्दी हो। अभी मैं बताऊं देखने वालों को कि ये जो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है, जो कि देखने में बड़ा आम सा लगता है, लेकिन वो तमाम लोग जो हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि दोपहर 12 बजे के वक्त में कराची की गर्मी में, लाहौर की गर्मी में, वो बुलेट प्रूफ जैकेट एक बार पहन के सिर्फ आधा घंटा ड्यूटी दे दें। आपको पता चल जाएगा कि पुलिस, फ़ौज, रेंजर्स किस जज्बे के साथ सड़क पे मौजूद रहती है। SP साहबा, आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से अगर आप कुछ गुफ्तगू हमसे करना चाहें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और महक कि आपने आज इस दिन की अहमियत को जाना, और पूरा नेशनल लेवल पर आज जिस तरह से खराज अक़ीदत हम पेश कर रहे हैं अपने शहदा को। और मैं आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि पुलिस के अंदर 4 अगस्त 2010 में जो है वो हाईएस्ट रैंक ऑफ पुलिस वर्दी IGP सिफ़त गयूर साहब, उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था, और उसी मुनासबत से उनके नाम से इस दिन को मौसूम किया गया। ना सिर्फ मौसूम किया गया बल्कि
کہ تمام ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے گھرانوں کو، ان کی تمام فیملیز کو، کہ پولیس کا جو محکمہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ، جو سب سے انمول چیز انسان کے پاس ہوتی ہے زندگی، اس تحفے کو انہوں نے قربان کیا اس محکمے کی جو ہے وہ شان کے لیے، فخر کے لیے اور اس کی ثابت قدمی کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک عظیم جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت ایک میگر سیلری کے اندر کوئی شخص یہ کہنے کو تیار ہو جائے، اور یہ نہ صرف کہنے کو بلکہ اپنی جان تک کا نذرانہ دے کر لوگوں نے مثال رقم کی، اور چند روپوں کی خاطر. ٹھیک ہے، آپ کو سیلری بہت ادر ڈپارٹمنٹس بھی دیتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک عظیم جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کیے ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. چونکہ دیکھیں، خلق خدا کی خدمت ہر شخص کسی نہ کسی طرح کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں، انسانیت کی بات کریں، ہر شخص اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہاں رہ کر آپ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. آپ کرمنلس کو کرائم کرنے سے روکتے ہیں تو آپ نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہو الٹیمیٹلی. سو دونوں چیزیں، وہ آپ کا زندگی کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ خلق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہو، اور اس کے عوض آپ کو سیلری بھی مل رہی ہوتی ہے، آپ کا نان و نفقہ بھی چلتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیسنگ ایک ایسا محکمہ ہے کہ جہاں پر آپ ایک دن میں جنت کما سکتے ہیں اور اگر آپ نیک نیتی اور اچھائی کے ساتھ کام کریں. جیسے آپ نے عزم کی بات کی نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں یہ عزم کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ بڑی جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو ہمت چاہیے ہوتی ہے. پاکستانی وومن جو ہمارا معاشرہ ہے اس حوالے سے دیکھیے، کوئی بھی، میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ خلق خدا کی جو ایک اندر انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے. سو میں اگر اپنی بات کروں تو پہلے میں لیکچرر تھی ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج میں، میں نے پڑھایا. پھر اس کے بعد میں اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہوئی، اینڈ دین مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے، سم تھنگ یونیک جو پہلے نہیں ہوا ہے. سو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا اور چنا اس کام کے لیے، اور میرے کاندھوں پہ یہ ذمہ داریاں عائد کیں، اور میں کراچی کی پہلی خاتون اے ایس پی اپوائنٹ ہوئی اور ایس پی سٹی آپریشن رہی تقریباً 3 سال. ابھی رائٹ ناؤ ایس ایس پی سینٹرل انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کمانڈ کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کام کرنے کا اور کر رہی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. آلدو اٹ از ویری چیلنجنگ بینگ اے ویمن. پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مرد اور عورت میں فرق نہیں ہوتا، یونیفارم جب آپ پہن لیتے ہیں، لیکن دیکھیے تھوڑا سا چیلنج ہے ان اے سینس کہ خواتین کو چاہے میڈیا میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، ان آل واکس آف لائف دیر از آلویز اے چیلنج. جہاں پہ میل ڈومیننس ہوتی ہے، پیٹریارکیکل سوسائٹی میں ہم زندہ ہیں، ہمارا جو کلچر ہے وہ پیٹریارکی ہے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ کے اندر آپ کو تھوڑی ریزسٹنس آتی ہے، سوسائٹی کی طرف سے بھی آتی ہے اور ڈپارٹمنٹل نارمس کی بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی ویمن کو اپنی اسپیس بنانے میں وقت لگے گا. لیکن وہ جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں نا گھر بیٹھے، انہوں نے اپنا یہ سفر اس کا آغاز کر دیا ہے. اچھا، اور اب پورے پاکستان میں آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی تقریباً 60 کے قریب جو ہے وہ وومن اے ایس پیز آ چکی ہیں یا سی ایس ایس اور کمانڈنگ پوزیشنز میں ہیں. تو اور یہ چینج آ چکا ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اب چیز کو بڑا انکریج کیا جاتا ہے ویمن کو، اور کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اچھا، کیونکہ وقت مختصر ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن صحیح صاحب آخر میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا 71 کا، اتنا بتائیے کہ آپ کی کہاں پوزیشن تھی، آپ کی کہاں آپ اسٹیشن تھے؟ سیالکوٹ میں تھے. سیالکوٹ میں آپ اسٹیشن تھے، اور آپ کے بیٹے نے کہاں جام شہادت نوش کیا؟ جی، آپ کے بیٹے نے کہاں جام شہادت نوش کیا؟ سکھن تھانے کی، سکھن تھانے میں. سیالکوٹ سے لے کے سکھن تک اور اس سے آگے جہاں جہاں پولیس کا نام ہے، فوج کا نام ہے، ان تمام کی طرف سے ٹیم نیا دن آپ کو سلام پیش کرتی ہے. اور ایک بار پھر یقیناً آپ کا بہت گہرا غم ہے، لیکن یقین مانیے کہ وہ جو شخص کر گیا ہے اس نے نہ صرف اپنا بلکہ آپ کا، آپ کے پورے خاندان کا، اس ملک کا، اس مٹی کا، اس پوری دنیا میں نام روشن کر گیا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا پاکستان پر انگلی اٹھاتی ہے کہ یہاں سے خدا نخواستہ دہشت گردی ہوتی ہے، ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پہلے تو شکار ہوئے اور پھر ہم نے دہشت گردوں کا چن چن کر شکار کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایس پی شہلا، آپ شو میں تشریف لائیں.